آج ہم نے حیا کا بھی عجیب و غریب مطلب نکالا ہوا ہے. حیا بھی ہماری اپنے معاشرے کے اعتبار سے، ہم بیٹا بیٹی تو دور کی بات ہے، میاں بیوی کے حقوق کے اندر کتنے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ وہ الفاظ بولے ہوں جو سنت سے بھی ثابت ہیں اور صحابہ کی سیرت سے بھی ثابت ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جو حلال اور پکیدہ بیوی ہے اس کے لیے زبان سے اگر پیار کے الفاظ نکل گئے سر تے چڑھ جائے گی، ہیں پیار کے الفاظ نکل کے سر تے چڑھ جائے گی؟ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کے مابین بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے. اے اللہ کے رسول، آپ کی نظر میں دھرتی کے اوپر سب سے محبوب شخصیت کون سی ہے؟ کون سی ہے آپ؟ یہ خود ساختہ ہے آپ نے جو بنائی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ. آپ اور میں، ہم میں یہ اخلاقی جرت ہے، ہم سے کوئی پوچھے بیوی کیسے لگتی ہے اور بس گزارا ہی ہو رہا ہے، بس یہ بس اللہ کا ہی شکر ہے. اس کا احسان نہیں ماننا، اس کے بارے میں دو لفظ نہیں کہنے. اگر میں نے دوستوں میں کہہ دیا میری بیوی بڑی اچھی ہے، کھانا پکاتی ہے، گھر کے کام کرتی ہے، میرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، یہ کہیں گے یہ رن مرید ہے، معاذ اللہ. ایسے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہیں معاشرے میں، اے بڈی دے تھلے لگا ہے. یہ ہمارا معاشرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عائشہ. پھر پوچھا گیا نہیں اللہ کے رسول، آپ سے یہ مقصود نہیں تھا پوچھنا، مطلوب یہ تھا مردوں میں آپ کو سب سے اچھا کون لگتا ہے. پہلے رسول اللہ سے پوچھا گیا دنیا کے اندر سب سے اچھا کون ہے. نبی کریم نے کیا حیا کی؟ نبی کریم نے کہا عائشہ میری بیوی مجھے اس وقت دھرتی کے اوپر سب سے زیادہ پیاری ہے. میں اور آپ جھجکتے ہیں، گھبراتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا نہیں بیوی کے بارے میں، عورت کے بارے میں بات نہیں تھی، مردوں کے بارے میں سوال کرنا چاہتے تھے کہ مردوں میں سے سب سے اچھا آپ کو کون لگتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا غور کرنا. کہہ سکتے تھے نا میرا سسر، کہہ سکتے تھے ثانی اثنین، کہہ سکتے تھے یار غار، کہہ سکتے تھے صدیق اکبر. آپ کو اور مجھے سمجھا کے گئے ہیں عائشہ کا باپ. عائشہ کا باپ. آپ اور میں نے کیسے گھر آباد کرنے ہیں؟ رونا روتے ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں. یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں. تو نے اسلامی شریعت کے صرف ظاہری قوانین کو دیکھا اور ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. تجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ اسلامی شریعت تجھ سے مطالبہ کیا کرتی ہے، تجھ سے تقاضا کیا کرتی ہے. آج گھروں کے ٹوٹنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے جناب ٹائم نہیں ہے. بیویاں بھی یہی گلہ کرتی ہیں علامہ صاحب، شوہر گھر سے نکلتا ہے، صبح رات کو آتا ہے، اس وقت تک ہم بھی تھک جاتی ہیں، کیسے ویلکم کریں، کیسے خوش آمدید کہیں. اس وقت تک تو اپنی کمر ٹوٹ جاتی ہے بچوں کو پال پال کے، بچوں کے منہ میں نوالے ڈال ڈال کے تھک جاتی ہیں. آپ ہمیں حدیثیں سناتے کہ وہ عورت دنیا کی سب سے اچھی عورت ہے کہ جب خاوند اس کو دیکھے تو اس کو خوش کر دے. کیسے کرے گی؟ تیار ہوگی، اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، کوئی سج سنور کے کھڑی ہوگی، استقبال کرے گی، تبھی خاوند خوش ہوگا نا. خاوند صاحب صبح 8 بجے گھر سے جاتا ہے، رات 10 بجے آتا ہے، اور اس وقت بھی اس کو چاہیے کہ بیوی الرٹ کھڑی ہو. یہ تو نے خود ساختہ ٹائم مینجمنٹ کا فلسفہ بنایا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قیمتی ٹائم کسی کا نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا معمول تھا، پوری زندگی کا. ایک وقت میں 9 بیویاں بھی تھیں، پوری زندگی کا معمول تھا. صبح فجر کے بعد ہر بیوی کے پاس گئے ہیں، ایک دن میں صبح فجر کے بعد 9 بیویوں کے پاس. اور یہ وقت امہات المومنین کہتی ہیں کچھ مختصر ہوتا تھا، لیکن عصر کے بعد جب 9 بیویوں کے گھروں میں جاتے تھے تو عصر سے مغرب ٹائم تک اپنی بیویوں سے ان کی ضروریات کے بارے میں، ان کی حاجات کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے اور وقت دیا کرتے تھے. تو اور میں نبی کریم سے زیادہ ہمارا ٹائم قیمتی ہو گیا ہے. نبی روزانہ 2 وقت، جہاد بھی ہے، ریاست کے امور بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، ہر کام ہے کہ نہیں ہے، اس کے باوجود 2 ٹائم مختص کیے ہوئے ہیں. فجر کے بعد سب کی ضروریات کا پتہ کرنا ہے، عصر کے بعد ان کا ہاتھ بھی بٹانا ہے. اور آج اگر یہ بات کی جائے نا، یقین مانیے ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو، اور اگر ہوگا بھی تو بڑا شرمندہ اقرار کرے گا. کوئی ایک بندہ ایسا بیٹھے جس نے اپنے گھر میں اپنی بیوی کی موجودگی میں جھاڑو لگایا ہو، کوئی ایک نہیں بیٹھا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی بیویوں کا صفائی میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے. کیا آپ ان سے بڑے ہو گئے ہیں؟ آج یہ کام کوئی کر کے دیکھ لے, اس کو تو شاید اس کے رشتہ دار ہی نہ جینے دیں. نہیں بڈھی سے تھلے لگ گیا ہے. سبحان اللہ. جو عورتوں کے کاموں میں ہاتھ بٹائے گا اس کو یہ تانے دیے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے, نبی کریم گھر داری کے امور کے اندر بھی اپنی ازواج کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. گھر داری کے امور کیا ہوتے ہیں؟ آٹا, صفائی, سلائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کسی زوجہ کو سوئے ہوئے دیکھتے تھے, یہ بھی صحیح سند سے بات ثابت ہے. ہم نے نبی کی سیرت پڑھی ہے, عمل نہیں کرنا. صحیح حدیث سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کو جب وہ سو جاتی آواز نیچے دیتے. دینا جائز ہے, دینے کی اجازت ہے, لیکن ان کی سیرت اس سے مختلف تھی. کئی مرتبہ امی عائشہ بیان کرتی ہے, رات کے وقت میں دیکھتی رسول اللہ نیند سے اٹھے ہیں اور پانی پی رہے ہیں. میں کہتی اللہ کے رسول, مجھے ہی اٹھا دیا جاتا, میں ہی آپ کے لیے پانی لے کے آ جاتی. نبی کریم خاموشی سے خود اٹھتے, خود پانی لے کے آ جاتے. یہاں پہ ہمارے معاشرے میں آواز دی جاتی ہے اپنی بیوی کو, پانی لے آؤ. 1 منٹ تاخیر ہو جائے تھپڑ تھپڑ شروع, بس 1 منٹ تاخیر ہو جائے منہ سے جو جی چاہے نکل گیا. یہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھا ہے. خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہترین شخص, رسول اللہ کہہ رہے ہیں مولوی نہیں, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے. تم میں سے سب سے بہتر وہ نہیں ہے, یہاں پہ یہ نہیں کہا جو حاجی ہے, جو نمازی ہے, جو سجدے لمبے کرتا ہے, بلکہ اخلاق بتایا جا رہا ہے. تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے اچھا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَخْلِي, اور میرے سے اچھا اپنی بیویوں کے لیے تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. یہ رسول اللہ کا مقام ہے, یہ ان کا مرتبہ ہے, یہ ان کا تو اخلاق ہے. لیکن ہم اگر ان کا پورا اخلاق نہیں اپنا سکتے, کچھ تو اپنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کا یہ حق ہے پہلا کہ جو تو کھائے وہ اس کے منہ میں ڈالے. تو باہر دوستوں کے ساتھ ٹکے بھی کھا رہا ہے, کباب بھی کھا رہا ہے, پارٹیاں بھی کر رہا ہے, ڈنر بھی کر رہا ہے, گا رہا ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے, روب جاڑنے کے لیے کچھ نہیں بنایا, آج میں نے کھانا نہیں کھانا, باہر سے کھا کے آ رہا ہے, دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں بھی لگا کے آ رہا ہے, دوستوں کے ساتھ ہنس کھیل کے بھی آ رہا ہے, گھر آ کے روب جما دیا, مجھے یہ پسند نہیں, کھا کے بھی آیا ہوگا, چیز سامنے پڑی یہ پسند نہیں آ رہی, کیونکہ باہر سے کھا کے آیا ہے. تیرے پہ فرض ہے جو تو کھائے اپنی بیوی کے منہ پہ بھی وہ نوالا ڈالے. صحابہ نے پوچھ لیا اچھا اس کے منہ میں نوالا ڈالنے کا کیا فائدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقوں میں سے بھی سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ جو تو کھائے وہی اپنی بیوی کے منہ میں ڈال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو تیرا بود و باش ہے وہی بیوی کا بھی بود و باش ہونا چاہیے. خود تیرے پاس سینکڑوں سوٹ ہوں, گڑیاں ہوں, ہر چیز ہو, جوتے ہوں, اور بیوی سوٹ مانگ لے, تیرے پاس پیسے نہ ہو, تیرا جو بود و باش ہے, ایک مطلب یہ بھی ہے, اور دوسرا عملی مظاہرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. امی عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ اپنی ازواج سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ جس پیالے کے جس جگہ اور مقام کے اوپر میرے ہونٹ لگا کرتے تھے رسول اللہ وہ پیالہ مجھ سے پکڑ لیا کرتے تھے. کس لیے؟ کیا رسول اللہ کو اس وقت پیاس لگ رہی ہے؟ احادیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے رسول اللہ اپنی ازواج کا دل رکھنے کے لیے اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے اسی جگہ پہ اپنے ہونٹوں کو لگاتے تھے جہاں ماں عائشہ کا ہونٹ لگا ہوتا تھا. جس جگہ پہ ماں عائشہ بوٹی کھا رہی ہوں, یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے واقعات, جس جگہ سے بوٹی کو کھا رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق سے خوش طبعی سے ماں عائشہ سے وہ کھینچ لیتے اور اسی جگہ کے اوپر اپنے دانتوں کو رکھ لیتے. محبت کا اظہار ہے, محبت کا اظہار ہے. یہ وہ نبی ہے جو وفا ہے, با وفا پیغمبر, با وفا نبی کے امتی آج بیویوں سے ہی بے وفائیاں کر رہے ہیں, بیویوں سے بے وفائی. نبی کریم کی